رہا ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں بھیجتے جاؤ، کروڑوں گئے، اربوں گئے، خربوں گئے، وہ یار کے چہرے کو تک رہا ہے. مولا ادھر کیوں نہیں تکتا؟ فرمایا یار سے وعدہ ہے تجھے راضی کرنا. آج ہم نے یہ نہیں تکنا کتنے گئے، ہم تو یہ دیکھیں گے یار کتنے پہ خوش ہوتا ہے. آج اتنے جتنے کتنے پہ فیصلہ نہیں، فیصلہ مصطفیٰ کی مسکراہٹ پہ ہوگا. جب یار ہنس پڑے گا تب یہ قطار رک جائے گی. اور یار کہتا ہے جب تک قطار ختم نہ ہو ہنسنا نہیں ہے. ہائے ہائے. اللہ کہتا ہے میرے حبیب آخرت ایسے بیتے گی جیسے تو چاہے گا. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ آقا فرماتے انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مدر. ظالموں یہ حدیثیں بھی پڑھ کے سنایا کرو. امام الانبیاء فرماتے ہیں سنو میرا کلمہ پڑھنے والوں اور میلاد منانے والوں اور مجھے دل کی دھڑکنوں میں بسانے والوں. آقا کہتے ہیں یہ حضور کی حدیث، فرماتے ہیں تمہاری زمین پر اتنے درخت نہیں، جس زمین پہ تم رہتے ہو میرے غلاموں اس زمین پر اتنے پتھر نہیں، اتنے مٹی کے ڈھیلے نہیں جتنے جہنمی میری شفاعت پہ جنتی بن جائیں گے. یہ حدیث مصطفیٰ ہے. انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مدر. فرمایا اتنے درخت پتھر ڈھیلے زمین پر نہیں جتنے لوگ میری شفاعت پہ جنتی بن جائیں گے. تو میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ جب دو چیزوں کو کمپیئر کیا جائے، مقابلہ کیا جائے دو چیزوں میں، تو ایک صفت کا ہونا دونوں طرف ضروری ہے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیری آخرت دنیا سے بھی بہتر ہے. مطلب کیا؟ بہتری دونوں میں ہے مگر آخرت اس سے بھی بڑھ جائے گی. اسی طرح اللہ نے یہاں فرمایا ایک ہے جمع کرنا، ایک ہے یار کی خوشی پہ لٹانا. اب دونوں میں سے بہتر کون؟ بہتر کون؟ فرمایا خوشی پہ خرچ کرنا، خوشی پہ خرچ کرنا. اب قدر مشترک کیا ہے؟ دو چیزوں میں مقابلہ ہوا نا، خوشی کرنا اور جمع کرنا. تو یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ کون سی صفت ہے جو مقابلے میں لائی جا رہی ہے؟ کیا مال کا مقابلہ ہو رہا ہے خوشی کے ساتھ؟ نہیں، خوشی کا مقابلہ ہے خوشی کے ساتھ. یہ قدر مشترک ہے. خوشی کا مقابلہ ہے خوشی کا. کیا مطلب؟ جب مال جمع ہو جائے تب بھی تو خوشی ہوتی ہے. جب ڈیر لگ جائیں، جب تجوریاں بھر جائیں تو مال جمع ہونے پر بھی تو خوشی ہوتی ہے نا. اللہ کہتا ہے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دے کہ جب رب کا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ تاکہ دنیا کو مومنوں کا مزاج معلوم ہو جائے، تیرے غلاموں کی حالت اور کیفیت معلوم ہو جائے اور ان کی پہچان معلوم ہو جائے کہ تیرے امتی کیسے ہے، کہ انہیں مال جمع کر کے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی مصطفیٰ پہ لٹا کے ہوتی ہے. یہ ایمان والوں کا مزاج یہ قرآن بتا رہا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ پاک نے خوشی منانے کا حکم دیا اور فل یفرحوا یہ مطلق ہے. فرمایا اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں منائیں. یہ نہیں بتایا کیسے منائیں، یہ نہیں بتایا کیسے منائیں خوشیاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے. ایمان کا امتحان ہے ہمارا. اللہ کہتا ہے تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یار سب سے محبوب نہ ہو جائے. تو جب تمہیں تمہارے اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں
تو پڑوسیوں سے پوچھ کے خوشیاں مناتے ہو؟ کسی سے پوچھتے ہو کہ خوشی کیسے منانی؟ اللہ کہتا ہے میں خوشی کا طریقہ نہیں بتاتا، اور ضرورت ہی نہیں یار کے دیوانوں کے لیے، میں نے یار دینا تھا، میں نے دے دیا مومنوں کو۔ اب خوشی کا طریقہ نہیں بتاتا، کیوں؟ جس کے دل میں حقیقی خوشی ہوگی اسے منانے کے طریقے خود ہی آ جائیں گے۔ یہ بتایا جا رہا ہے۔ جسے حقیقی خوشی ہوتی ہے، اور خوشی جب اندر سے پھوٹتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے تو منانے کے طریقے خود ہی آ جاتے ہیں۔ بھئی کبھی کسی نے پوچھا خوشی کیسے منانی؟ یہ تو انسانی نیچر کی بات، اندر سے پھوٹتی ہے اور پورے جسم پہ چھا جاتی ہے اور پھر ظاہر ہونے لگتی ہے۔ ہر ایک کو منانے کے طریقے خود ہی آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمانوں کا امتحان ہے کہ یار بھی میں دوں اور طریقے بھی خوشی کے میں بتاؤں، پھر تمہارے ایمان پہ افسوس۔ آئیے اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں اصحاب پیغمبر حضور کی خوشی کیسے مناتے تھے۔ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کیا جاتا ہے، اس کا جواب یاد رکھ لیں تو کسی کو یہ سوال دہرانے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اگر حضور کی ولادت ہے تو حضور کا وصال بھی تو ہے، کہ اس دن وفات بھی تو ہے حضور کی۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ حضور اسی دن فوت ہوئے، تو ہمیں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں کرتے ہو، آپ کی وفات کا سوگ کیوں نہیں مناتے؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ منافقت دیکھیے کہ ہم اگر 10 محرم کو امام عالی مقام کا ذکر سن کے غمزدہ ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ صدیاں گزری ہیں اب تک سوگ منا رہے ہیں۔ اعتراض ہوتا ہے، دیکھو جی 3 دن سوگ ہوتا ہے، صدیاں گزر گئیں اب تک حسین کا سوگ منا رہے ہیں۔ محرم میں یہ، اور جب ربیع الاول آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس دن اگر حضور کا میلاد ہے تو وفات بھی ہے، خوشی کیوں مناتے ہو، سوگ کیوں نہیں مناتے؟ وہاں سوگ کیوں مناتے ہو، یہاں خوشی کیوں مناتے ہو؟ پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گوندی ہلدی کیوں پئی ہے؟ منافقت دیکھیے ان کی۔ اور کہتے ہیں جی حضور فوت ہوئے تھے اس دن اور دین صحابیوں سے چلا، اور صحابہ تو اس دن روئے تھے، بہت روئے تھے، صحابہ بہت روئے تھے جب حضور کا وصال ہوا۔ تو یہ بہت بڑا ان کا سوال ہے کہ جب حضور فوت ہوئے اسی دن 12 ربیع الاول تو صحابہ روئے تھے، اور اتنا روئے تھے کہ بعض بے ہوش ہو گئے، اور تم محبت کے دعوے کرتے حضور کے ساتھ، صحابہ روئیں اور تم ہنسو، اس دن خوشیاں مناؤ۔ یہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ لو میں اس کی دھجیاں اڑانے لگا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ صحابہ اس لیے روئے تھے، تاجدار کائنات کی جلوہ گری 2 حیثیتوں میں ہوئی، اس دنیا میں حضور تشریف لائے تو جلوہ گری کی 2 حیثیتیں تھیں، 2 اسپیکٹ تھے، 2 پہلو تھے، ایک روحانی ایک جسمانی۔ ایک صورت روحانی میں جلوہ گری تھی حضور کی، اور ایک صورت جسمانی میں جلوہ گری تھی حضور کی۔ جب ایک صورت جسم والی گم ہو گئی صحابہ کے سامنے سے، اس پر روئے۔ وہ بلال کی اذان کے وقت یار جب حجرہ عائشہ سے نکلتا تھا، اب وہ نکلنا نہیں ہوگا، اس پہ روئے۔ وہ یار جب مدینے کی گلیوں میں نکلتا تھا نظر آتا تھا جسم والی صورت، وہ اب نظر نہیں آئے گی، اس لیے روئے۔ یار جب غزوے پہ جاتا تھا، طواف کرتا تھا، ہم پیچھے پیچھے ہوتے تھے، صحابہ یہ سوچ سوچ کے روئے کہ اب وہ گلیاں ویران ہو گئی، کیونکہ ایک صورت جسمانی اوجل ہو گئی وفات کے ساتھ،
گم ہو گئی تھی، اس لیے روئے کہ وہ صورت گم ہو گئی۔ صحابہ روئے کہ جسمانی صورت گم ہو گئی۔ ہم کیوں روئے؟ ہمارے پاس جسم کے ساتھ تو آئی نہیں، روحانیت کے ساتھ ہمیں ملے، جسم کے ساتھ نہیں ملے۔ صحابہ اس لیے روئے کہ جسم آیا تھا گم ہو گیا، رو پڑے۔ ہمارے پاس جسم کے ساتھ نہیں آئے، روحانی طور پر آئے، اور ہم سوگ کیوں منائے کہ جب سے آئے ہیں کبھی گئے ہی نہیں ہیں۔ ہم کیوں روئے؟ جب سے آئے ہیں کبھی گئے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤں کہ تاجدار کائنات کی آمد پر اصحاب رسول جشن کیسے مناتے تھے؟ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب حضور مکے میں آئے تو کس نے میلاد منایا؟ جب مکے میں پیدا ہوئے اس وقت جب کسی نے نہیں منایا، تم کیوں مناتے ہو؟ یہ بھی اعتراض ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لگائیں، بینر نہیں لگائے، تم کیوں لگاتے ہو؟ جاہل لوگ ہیں بھئی، قرآن اتر رہا تھا، نزول ہو رہا تھا قرآن کا، تو قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ملتا تھا، جھنڈیوں کے لیے پاگلوں کہاں سے لاتے؟ میٹر پھرا ہوا ہے ان کا۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، سوچنے کی بات ہے نا۔ وہ قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا، جھنڈیوں کے لیے کہاں سے لاتے؟ اور دوسرا کہتے ہیں جی مکے میں آئے جس دن کس نے میلاد منایا؟ ہم کہتے ہیں نہیں منایا کسی نے۔ پھر کہتے ہیں پھر تم کیوں مناتے ہو؟ اسی لیے تو مناتے ہیں کہ اس دن کسی نے نہیں منایا، اسی لیے تو مناتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب مکے میں آئے تھے تاجدار کائنات، مکے میں مومن رہتے تھے یا کافر رہتے تھے؟ بولیے، مومن رہتے تھے یا کافر رہتے تھے؟ کافروں سے بھرا تھا نا، تو ہم اسی لیے مناتے ہیں، انہوں نے اسی لیے نہیں منایا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میلاد مصطفیٰ کافروں کا نہیں، مومنوں کا طریقہ ہے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں جب حضور کا میلاد ہوا کعبے پر جھنڈے لگے تھے، کعبے پر جھنڈے لگے تھے، بت خانوں کے جلتے چراغ بھی بجھ گئے۔ ہوا نا؟ سنتے ہیں نا آپ؟ بت قدوں کے چراغ بجھ گئے، بت گر گئے زمین پر اور ٹکڑے ہو گئے بت جب حضور کا میلاد ہوا۔ مگر کعبے پر حضرت آمنہ کہتی ہیں جھنڈا لہرا رہا تھا، بت قدوں کے بت گر گئے، چراغ بجھ گئے۔ کیوں؟ وہ کفر کے اڈے تھے۔ کعبے پر جھنڈا میلاد کا کیوں لگا؟ یہ ایمان کا مرکز تھا۔ آپ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بھی مسجد ہے، یہ لکھن روڈ پر داخل ہو ایک اور بھی بہت بڑا مدرسہ اور مسجد، آپ کہتے ہیں یہاں کیوں چراغاں ہے وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ سنو، یہ کفر اور اسلام کا مزاج تب سے اب تک آ رہا ہے کہ جب میلاد مصطفیٰ کا وقت آئے کفر کی اڈوں پہ موت طاری ہوتی ہے، ایمان کے مرکز پہ بہار آ جاتی ہے۔
تجھے کیا خبر ظالم مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، میلاد کی رات تھی، وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں۔ ہوا چراغ بجھاتی ہے مگر میلاد کی رات یہ چراغ جلا رہی تھی کہ تاجدار کائنات تشریف لے آئے۔ جب مکے میں آئے کسی نے نہیں ملایا، کسی نے نہیں منایا میلاد۔ جب مدینے میں گئے اب آمد کے جشن منائے جا رہے ہیں۔ اب سنیے، جب تاجدار کائنات سوئے مدینہ چل پڑے ہجرت کر کے، تو مدینہ والوں کے لیے یہ آمد رسول کا وقت تھا نا۔ انہوں نے سوچا حضور کی آمد کے جشن کیسے منائیں۔ تاجدار کائنات جلوگر ہونے والے آقا کا استقبال کرنا ہے، آمد مصطفیٰ کی خوشی منانی ہے۔ بڑوں نے تو جو پروگرام بنائے سو بنائے، آؤ تمہیں ترخانوں کی بچیوں کی طرف لے جاؤں۔ جس راستے سے آ رہے تھے حضور، پہلا محلہ آتا تھا بنی نجار کا، وہاں ترخان رہتے تھے، آقا کو کلمہ پڑھنے والے صحابیات، ان کی بچیاں تھیں۔ انہوں نے دیکھا بڑے پروگرام بنا رہے ہیں حضور کے استقبال کا، تو ہم بھی تو کلمہ پڑھتی ہیں، ہمارے بھی تو آقا آ رہے ہیں، تو ہم آمد کا جشن کیسے منائیں؟ وہ آپ کو یاد ہے نا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یہ انہوں نے پڑھا تھا۔ میں اس کی بیک گراؤنڈز بتانے لگا ہوں آپ کو، اور یہ آج تک آپ نے سنی نہیں ہوگی۔ میں سوچتا رہا کہ امام الانبیاء مکہ سے چل پڑے تھے مدینہ کی طرف، 300 میل کا سفر تھا۔ اس وقت کوئی موبائل فون تو نہیں تھے، اس وقت کوئی پی ٹی سی ایل کا انتظام تو نہیں تھا۔ ایک خبر اڑی ہوئی تھی کہ تاجدار کائنات چل پڑے ہیں سوئے مدینہ اور کسی دن پہنچیں گے۔ نہ گھڑیاں تھیں، نہ موبائل، نہ ٹیلی فون، نہ اور کوئی ذریعہ تھا، گھروں میں باتیں ہوتی تھی۔ حضور چل پڑے ہیں، پتہ نہیں کب پہنچیں گے۔ تاریخیں اٹھائیں، مدینہ کے لوگ کام کاج سے جلدی فارغ ہو کر چلے جاتے ان پہاڑیوں کی طرف جو مکے کی طرف سے موجود تھی، تو پہاڑیوں پہ چڑھ جاتے، کچھ کھجوروں کی بلندیوں پہ چڑھ جاتے اور دن بھر یار کا راستہ تکتے رہتے کہ جانے کب آئیں گے حضور۔ صرف ایک خبر اڑی ہوئی تھی نا، تو یہ بچیاں اچانک جمع ہو کر وہ ترانہ کیسے پڑھنے لگی، اس کا پس منظر سنانا چاہتا ہوں۔ یعنی جو میری عقل میں آتا ایسا ہی ہوا ہوگا کہ کسی بچی نے گھر میں آٹا گوندتے ہوئے ماں سے سن لیا تھا کہ حضور چل پڑے ہیں اور کسی دن آنے والے۔ کسی نے برتن مانجتے ہوئے باپ سے سنا ہوگا کہ اللہ کا حبیب آنے والا۔ کسی نے چولہے میں آگ جلاتے ہوئے سن لیا ہوگا کہ حضور آنے والے۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں سہیلیاں اکٹھی ہوئی ہوں گی، سنا ہے کہ حضور چل پڑے۔ بڑے تو خوشیوں کے انتظام کر رہے ہیں، ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ ساری سہیلیاں ملی ہوں گی کہ ہم کیا کریں۔ کسی نے کہا ہوگا شعر میں تلاش کروں گی، پھر کسی نے کہا ہوگا کہ طرز میں بناؤں گی، پھر کوئی ٹائم مقرر ہوا ہوگا کہ اس کی پریکٹس بھی تو کرنی ہے۔ کئی اپنے اپنے گھروں سے فارغ ہو کر ماں باپ سے اجازت لے کے نکلی ہوگی، تو آج کی بچیاں تو نہیں، پھر کسی جگہ ٹریننگ بھی کی ہوگی، یہ سارا ماحول بن گیا ہوگا۔ پھر کسی بچی نے سوال اٹھایا ہوگا امام الانبیاء تو اچانک آئیں گے، نہ گھڑیاں ہیں نہ ٹیلی فون،
تو ہر ایک اپنے گھر میں ہوگی، ایک جگہ پہ جمع ہو کر یار کا استقبال کیسے کریں؟ پھر کسی نے ذمہ داری لی ہوگی کہ میں بڑی تیز دوڑتی ہوں، مجھ پہ چھوڑ دو، میں گھر گھر دستک دوں گی، کملی والا آ گیا۔ لوگوں پھر میں مصطفیٰ کی سواری پہنچی ہوگی، پھر چھوٹی چھوٹی بچیاں، پھر ایک بچی دوڑی ہوگی، دروازے بجائے ہوں گے، سکینہ نکلو، زینب آؤ، خدیجہ آؤ، وہ گھڑی آن پہنچی ہے جس کی تیاری کر لی تھی۔ پھر معصوم بچیاں گھروں سے دوڑی ہوگی، پھر اس ٹیلے پہ چڑھی ہوگی جو آج تک ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر جب بچے دوڑتے ہیں تو سانس پھولتا ہے، پھر دل دھڑکتا ہے، دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، پھر ان دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ صحابیوں کی بیٹیوں نے مصطفیٰ کا چہرہ تک کر پڑا ہوگا طلع البدر علینا۔ کتنے دلوں کی معصوم دھڑکنیں ان شعروں میں مل گئی ہوگی، اور کتنے شوق کے رنگ چہروں پہ چڑھ گئے ہوں گے، اور دیکھ کر کہتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، ہم پہ 14ویں کا چاند نکل آیا ہے، 14ویں کا چاند۔ کیا کہتی ہیں؟ طلع البدر علینا، ہم پہ 14ویں کا چاند نکلا ہے۔ یہ بھول گئی ہمارے جیسا آیا ہے، کیونکہ صحابیوں کی تھی، وہابیوں کی نہ تھی۔ کہتی ہیں وجب الشکر علینا، اس چاند کے طلوع ہونے پر شکر خدا ہم پہ واجب ہو گیا۔ ایھا المبعوث فینا جئت برمل المتاع، سنو، ہر تعریف پڑھ لو، تاجدار کائنات سواری سے اتر آئے، ترکھانوں کی بیٹیاں تھیں، ذات کمزور لوگوں کی تھی۔ ابو ایوب گھر میں انتظار کر رہا تھا، مگر آقا نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اور ترکھانوں کی بیٹیوں، جانا تو آگے تھا، اب ایک ہفتے کے لیے محمد تمہارا مہمان بن رہا۔ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہوگا تو اکٹھی ہوئی ہوں گی نا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو آگے استقبال ہوا، ایک ساتھ بھی حضور کے جلوس جا رہا تھا، ساتھ بھی جلوس جا رہا تھا۔ اب لمبے واقعات ہیں کیونکہ میں نے اور بھی جگہ پہ خطاب کرنا ہے، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب داخل ہو گئے مدینے میں حضور تو صحابی کیا کہتے ہیں کہ حضور کی آمد پر جشن کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں یہ جشن کہاں سے نکالا تم نے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کان الیوم الذی دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ادا منہا کل شیء، ہمارے چراغ روشن دیکھ کر تمہارے ایمان کے بجھنے لگتے ہیں، ہمارے کمکمے دیکھ کر تم جلنے لگتے ہو۔ صحابی رسول کہتے ہیں جس دن مدینے کی زمین پر مصطفیٰ نے قدم رکھا آج مدینے کی مٹی بھی نور دینے لگی تھی۔ ادا منہا کل شیء، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں ہر شے چمک گئی تھی۔ یہ حضرت انس کہتے ہیں، ابن ابی خیثمہ حضور کے دوسرے صحابی، وہ کہتے ہیں شہید تو انس کی سنی، میری بھی سنو، میں بھی وہیں پہ تھا۔ کہتے ہیں شہید تو یوم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فلم آرا یومن احسن منہ ولا ادوا، جس دن آقا مدینے میں آئے اس دن سے زیادہ نور والا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس دن سے زیادہ روشن دن میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔
پھر انس بول اٹھے، کہتے ایک بات رہ گئی وہ بھی سن لو۔ کہتے لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ لائبت الحبشۃ بحرابہا فرحا بقدمہ۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، یعنی لفظوں کا ترجمہ یہ ہے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں۔ حضرت انس کہتے ہیں مدینے کے امیر لوگ جن کا مدینہ وطن تھا، جن کے گھر تھے مدینے میں، انہوں نے اپنے گھر سجائے تھے، جن کی گلیاں تھیں گلیاں سجائی تھیں، مگر کچھ حبشی غلام بلال کی برادری کے لوگ رضی اللہ تعالیٰ وہ ان کے گھروں میں رہتے تھے غلام بن کے، نہ ان کے گھر تھے نہ ان کی گلیاں تھیں۔ انہوں نے سوچا ہمارا بھی تو رسول آ رہا ہے، ہم کیسے خوشی منائیں، گھر کوئی نہیں گلیاں کوئی نہیں، کیا کریں؟ تو حضرت انس کہتے ہیں لائبت الحبشۃ بحرابہا، وہ کالی رنگت والے لوگ وہ چھڑیاں لے کے نکل آئے، خشک ڈنڈے لے کے نکل آئے، مصطفیٰ کی سواری کے آگے آگے ڈنڈوں پہ ڈنڈے مار کر آواز پیدا کرتے تھے، ادھر لاٹھیاں ٹکراتے تھے، ادھر یار کی سواری کے آگے ناچتے پھرتے تھے۔ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں، اور ہر وجد پر کہتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح۔ اللہ اکبر۔ دوستان مکرم، اس انداز سے تاجدار کائنات کی آمد کی خوشی اصحاب پیغمبر مناتے تھے۔ حضرت ہاشم ٹھٹوی ٹھٹھا حیدرآباد میں، سندھ میں بہت بڑی ہستی گزرے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو حضور کی جالیوں کے سامنے گئے اور جا کے السلام علیکم کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، تو ساری دنیا نے سنا حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا، ساری دنیا نے سنا۔ یہ بیان کرتے ہیں، اب اپنی بات ہے یہ کسی اور کی، بیان کرتے ہیں خواب میں حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، حالت خواب میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کی ولادت کی خوشیاں کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ کا ری ایکشن اور رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جو خوشی منائے اس کے بارے میں آپ کے جذبات کیا ہیں غلام کے بارے میں؟ ہاشم ٹٹوی کہتے حضور نے 2 لفظوں میں جواب دیا، کیا خوبصورت جواب! فرمایا ہاشم میری امت کو بتا دینا، من فرح بنا فرحنا بہی، جو ہماری آمد پر ہم سے خوش ہے ہم اپنے اس غلام سے خوش ہیں۔ فرمایا جو ہم سے خوش ہے ہم اپنے غلام سے خوش ہیں۔ تاجدار کائنات کی آمد کی خوشیاں صرف انسانوں نے نہیں منائی۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں، کون سیوطی؟ جنہیں 120 بار جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ اندھوں کی کیا سنتے ہو؟ جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھو۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات کی ولادت ہو گئی تو جنگل کے درختوں پر کھلبلی مچ گئی، جھاڑیاں ہلنے لگی، درندے نکلے جھاڑیوں سے، پرندے اڑے درخت کی ٹہنیوں سے مشرق کے مغرب کی طرف، مغرب کے مشرق کی طرف، درندے شمال سے جنوب کی طرف آگے۔ جب ملے آپس میں تو ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے، او مبارک ہو کملی والا آ گیا ہے، کملی والا آ گیا۔ کچھ بچے تھے درندوں پرندوں کے، انہوں نے بڑوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نبی تو اور بھی آئے تھے مگر تم نے کبھی مبارکیں نہیں دی، یہ کون آیا ہے جس کی مبارک دے رہے ہو؟ تو ان کے بڑوں نے کہا نادان، وہ جو پہلے نبی آئے تھے وہ صرف انسانوں کے نبی تھے، آج جو آمنہ کے حجرے میں اترا ہے یہ تیرا بھی نبی ہے میرا بھی نبی ہے۔ تاجدار کائنات کی آمد کی خوشیاں درندوں نے کی ہیں، پرندوں نے کی ہیں۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں،
درندے بھی جاندار ہیں، پرندے بھی جاندار۔ جب حضرت حلیمہ نے تاجدار کائنات کو حضرت آمنہ سے لیا، اور بھی دائیاں بچے لے کے چل پڑی، جب حضور کو ہاتھوں پہ لیا حضرت حلیمہ نے، جب واپس آنے لگی اپنے گھر کی طرف، خاوند نے کہا جب اتنا لمبا سفر کر کے آ ہی گئے تو کیوں نہ کعبے کا طواف کر کے چلے۔ کعبے میں آ گئے حضور کو لے کر۔ میں تو کہتا ہوں آئے نہیں، لائے گئے تھے۔ اور طواف کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ حجر اسود چوم کر طواف شروع ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاتھوں پر خدا کا ننھا رسول، حلیمہ خامد کے ساتھ بڑی حجر اسود کی طرف کہ چوم کر کعبے کا طواف شروع کرے۔ بڑے بڑے محدثین لکھتے ہیں فلما جات بہی الحجر الاسود فخرج من مکانہ فقبلہ۔ اس سے پہلے کہ حلیمہ حجر اسود چومتی، آمد مصطفیٰ کی خوشی میں پتھر کعبے سے نکل کر مصطفیٰ کو چومنے لگ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں پتھر چومتی، حلیمہ کہتی ہیں پتھر کعبے سے نکلا اور مصطفیٰ کو چومنے لگ گیا۔ پتھر حضور کو چومنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ پتھر ہمیں ایک سبق دے رہا ہے، کہتا ہے نادان مجھ سے بہتر گھر کس کا ہے، مجھ سے بہتر جگہ کس کی ہے؟ تو جب میں مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں کعبہ چھوڑ دیتا ہوں، 12 ربیع الاول کو تم اپنے گھر کیوں نہیں چھوڑتے، اپنے کاروبار کیوں نہیں چھوڑتے؟ مجھ سے بہتر گھر کس کا ہے؟ آمد مصطفیٰ کی خوشی میں پتھر کعبے سے نکل کر حضور کو چومنے لگ گئے۔ اور پھر جب آقا بڑے ہوئے تو حضور نے پتھر چوم لیا، پتھر چوما حضور نے۔ کیوں؟ فرمایا حجر اسود یاد کر، بچپن میں تو نے مجھے چوما تھا، اب میں بدلہ دینا لگا، اب میرا بدلہ ملنے والا ہے تجھے، اب میں نے ہونٹ رکھ دیے تم پر، اب میرا بدلہ دیکھنا، اب میرا ابو بکر بھی تمہیں چومے گا، اب میرا عمر عثمان علی بھی چومے گا، اب میری فاطمہ بھی چومے گی، اب قیامت تک میرا ہر غلام چومے گا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے رسول بدلے اسی طرح چکاتا ہے۔ آخری بات سمجھانے لگا حضور کے غلاموں، جب مصطفیٰ پتھر کا بدلہ بھی نہیں رکھتے، اس نے تو چند بار چوما تھا، کتنے بوسے دلوائے بدلے میں، پتھر کے چند بوسوں کا بدلہ کتنے بوسے دلوائے حضور نے، اور وہ تو پتھر تھا۔ اس غلام کا کیا حال ہوگا جو بچپن سے بڑھاپے تک مصطفیٰ پہ سلام پڑھتا رہا؟ مدینے سے کتنے جواب آتے ہوں گے۔ تھکی ہے فکر رضا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر کہا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لیے۔ میں ایک بار پھر حضرت علامہ قاری خالد محمود ضیاء صاحب، بزم عاشقان رسول کے جملہ کارکنان اور آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ اس مجلس میں اتنی محبت سے تشریف لائے۔ اللہ پاک اس مرکز کو آباد رکھے، اس کی آباد کرنے والوں کو دارین کی آبادیاں، برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔